قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج الى المصلى فاستقبل القبلة وخول رداءه وصلى ركعتين. سیدنا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، بارش کے لیے دعا کی، اپنی چادر پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، اور کبھی صرف دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں دونوں طریقے منقول ہیں۔ استسقاء کے لغوی معنی ہے پانی طلب کرنا، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ قحط اور خشک سالی میں طلب بارش کے لیے بتائے گئے طریقوں کے مطابق نماز پڑھنا اور دعا کرنا۔ نماز استسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ امام بستی سے باہر کسی میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر کے 2 رکعت نماز پڑھائے۔ اس میں جہراً اونچی آواز سے قرات کرے، نماز کے بعد 2 خطبے دے، ممبر پر نہ کھڑا ہو بلکہ زمین پر کھڑا ہو کر خطبے دے۔ اس کے بعد خوف، خشوع، خضوع سے توبہ، استغفار اور دعا کرے۔ اس کے بعد اپنی چادر کو پلٹائے۔ واضح رہے کہ یہ چادر صرف امام پلٹائے گا، مقتدی نہیں پلٹائیں گے، اور نہ ہی اس دوران ہاتھ الٹے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں انسان کو جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے وہ بے شمار ہیں۔ ان میں کچھ نعمتیں روحانی ہیں اور کچھ مادی ہیں۔ یہ مادی نعمتیں انسانوں کی اس بستی میں جینے اور رہنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان ضرورتوں میں سب سے اہم ہوا اور ہوا کے بعد پانی ہے۔ ہوا اور پانی اس فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں کہ ہمیں کبھی ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بارے میں سوچنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ غور کیجئے، 1 لیٹر صاف و شفاف پانی ہم بازار سے 50 تا 60 روپے میں خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پانی کی بے حساب مقدار کھیت اور باغات کی آبیاری، انسان کی سیرابی اور انسان سے متعلق چیزوں کی صفائی اور دھلائی کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اگر اس پانی کی قیمت 50-60 کی بجائے 5 یا 10 ہی روپے لیٹر کے حساب سے انسان سے وصول کی جاتی تو یہ انسان کے لیے کس قدر گراں بار ہو جاتا۔ اگر آکسیجن کا 1 سلنڈر حاصل کیا جائے تو سینکڑوں روپے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو سانس لینے کے لیے ہر وقت آکسیجن مطلوب ہے۔ اگر اسے اس آکسیجن کی قیمت ادا کرنی پڑتی تو کتنا دشوار ہوتا، کتنا مشکل ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے شان ربوبیت ہے کہ کائنات کے اس چھوٹے سے محلہ میں جسے زمینی دنیا کہا جاتا ہے، پانی اور ہوا کی نہایت وافر مقدار موجود ہے، جبکہ فضا میں اس سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، لیکن وہاں نہ پانی کا کوئی قطرہ دستیاب ہے اور نہ ہوا کا کوئی جھونکا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت انسان کی ضیافت و مہمان نوازی اور راحت رسانی کا کس خوبی سے انتظام کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے ان میں ایک پانی بھی ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ انسان کی زندگی کا مدار تو پانی پر ہی ہے۔ جتنے بھی زیرو جانور ہیں ان کی زندگی کا بقا بھی پانی ہی پر منحصر ہے، چونکہ مادہ تخلیق میں بھی پانی کا ایک جزء موجود ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے انسانی نطفہ کو بھی ماء دافق یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تمام جاندار کی تخلیق اصل میں پانی ہی سے ہوئی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ نباتات کا تو وجود ہی
پانی پر موقوف ہے کہ اس سے زمین کی کونپلیں نکلتی ہیں اور پھر آسا سایہدار درختوں اور لہلہاتے ہوئے سرسبز پودوں کے سانچے میں ڈال جاتی ہیں۔ پھر خدا کی قدرت دیکھیے کہ انسان کے لیے کس طرح پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کا استعمال شدہ گندا اور آلودہ پانی دریاؤں، نہروں اور ندیوں کے ذریعے اپنی تمام غلاظتوں کے ساتھ سمندر تک پہنچتا ہے۔ سمندر کا نمکین پانی اس آلودگی کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر سمندر کے کھارے پانی میں آلودگی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کے لیے اس کے رائے پر جینا دوبار ہو جاتا۔ پھر ایک طرف سمندر کی تہہ میں گندگ کی بچھی ہوئی چادر پانی کو گھلاتی ہے اور دوسری طرف سورج اپنے جگر کو بھون بھون کر سمندر کی اوپری سطح کو گرم کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور ہوائیں اسے گود میں لے کر اڑن کھٹولا بن کر فضاؤں میں گھومتی پھرتی ہیں اور ایک ایسی سطح پر لے جاتی ہیں کہ اسی بھاپ میں کثافت پیدا ہوتی ہے اور اب یہ ابر رحمت بن کر ہوا کے دوش پر سوار فضا کی سیر کرتا رہتا ہے اور جہاں چاہے برس جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی خدا کا نظام قدرت یہ ہے کہ صحراؤں اور ریگستانوں کوچوں کی اپنی بقا کے لیے پانی کی چندان ضرورت نہیں، اس لیے وہاں کم سے کم بارش ہوتی ہے۔ جہاں سرسبز شاداب کھیت ہوں، درخت جنگلات ہوں، وہاں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا بقا پانی ہی پر موقوف ہے، اس لیے یہاں بادل کی نگاہ التفات بھی بڑھ جاتی ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس نظام ربوبیت کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ پودوں اور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں، چونکہ جہاں درخت اور جنگلات ہوتے ہیں وہیں پالتو اور جنگلی چلنے پھرنے والے رینگنے والے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی بہتات ہوتی ہے۔ یہ پانی کا ظاہری اور نظر آنے والا نظام ہے، لیکن اصل قوت خدا کی قوت ہے جس کے اشارے اور حکم سے ہی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اور وہ کسی نعمت سے محروم کیا جاتا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ سمندر کے پانی کی حرارت اور سورج کی تپش کم و بیش ہمیشہ رہتی ہے، ہوائیں بھی ایک طرف سے دوسری طرف اپنا سفر جاری رکھتی ہیں، بادل بھی فضا میں جگہ جگہ اپنے گھروندے بنائے رہتا ہے، سوکھی ہوئی زمین اور نیم مردہ درخت ہر سال موسم گرما میں آسمان کی طرف 10 سوال پھیلائے رہتے ہیں، لیکن کسی سال معتدل بارش ہوتی ہے، کسی سال ضرورت سے زیادہ اور کسی سال خشک سالی اور قحط کی وجہ سے زمین قطرہ قطرہ کو ترس جاتی ہے۔ یہی وہی مشیت خداوندی کا کرشمہ ہے کہ جب اس کی مشیت نہیں ہوتی تو ظاہری اسباب کے موجود ہونے کے باوجود مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس وقت سندھ کا بڑا حصہ قحط سالی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ کسان کی آنکھوں میں دوپہر کی دھوپ میں بھی جس طرح اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس سلسلے میں ایک طرف تو ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری بدعمالیاں تو اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ کا باعث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس سے بارش روک لی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا تناسب بہت کم ہے۔ اگر تمام صاحب نصاب مسلمان اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں تو اس ملک میں کوئی بھوکا مسلمان نہ رہے۔ حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی گروہ آمادہ ظلم ہو جاتا ہے تو اس پر آسمانی آزمائشیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ دوسرا پہلو خدا سے مانگنے اور رب کائنات سے رجوع کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نماز اور صبر کو اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ وسیلہ قرار دیا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی عملی تطبیق فرمائی ہے کہ ہر ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رکھی۔ کوئی خوشی کی بات پیش آئے تو نماز شکر، کسی مسلمان کی موت ہو جائے تو استغفار کے لیے نماز جنازہ، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملے میں خیر و شر اور نفع و نقصان سمجھ میں نہ آتا ہو تو نماز استخارہ، سورج گرہن ہو تو نماز کسوف، چاند گرہن ہو تو نماز خسوف، کوئی ضرورت در پیش ہو تو نماز حاجت، اسی طرح اگر بارش رک جائے تو نماز استسقاء۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استسقاء یعنی اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے نماز بھی پڑھی ہے
اور صرف دعا پر بھی اکتفا فرمایا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا کہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور بال بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا کی، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ بعد روایات میں آتا ہے اللہم اسقنا کے الفاظ ہیں، اور بعد میں اللہم اغثنا کے۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ فوراً بادل ظاہر ہوا اور 6 دن تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر وہی دیہاتی یا کوئی اور شخص عرض گناہ ہوا کہ اللہ کے رسول گھر گر رہے ہیں، جانور غرقاب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ بارش تھم جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب والبطون العدویتی ومنابت الشجر، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، اب ہم پر بارش نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں کے درمیان اور درخت کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا۔ چنانچہ مدینہ پر بارش تھم گئی اور گرد و پیش بارش کا سلسلہ 1 ماہ کے قریب جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ حالانکہ خطبہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معمول نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اتنے اونچے اٹھائے کہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی عمل کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسقاء کے لیے نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں، دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز استسقاء بھی پڑھی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز بھی خاص اس مقصد کے لیے ادا فرمائی ہے۔ متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اکثر فقہائے کرام اور حنفیہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ نماز استسقاء 2 رکعت ہے جس میں زور سے قرات کی جائے گی۔ عباد بن تمیم نے اپنے چچا کی واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔